وجہ کرام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت تک پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا فرمایا۔ حضرات محترم، ذوق و تقوی کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ نام خوشبار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی صورت میں خوشی کا اظہار کرنے اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ان کو بڑے خوش نصیب ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور قرآن سنت کی تعلیمات کے عمل پیرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تعجب کی نگاہ سے، حیران کی نگاہ سے نہیں دیکھنا اور کاش بھی کہنا یہ ہمیں مل جائے، یہ ہر چیز ہمیں میسر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ فقط عارضی ہے، کیا عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ تمہارے لیے لنفتنہم فیہ، یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے۔ یہ میں نے سارا جہان یہ دنیا کا عالم بنا رکھا ہے، اپنے عالم دنیا، یہ ایک آزمائش کا گھر ہے، ایک امتحان کا گھر ہے۔ میں نے پوری عالم دنیا بنا کر اپنے بندوں کا امتحان لے رہا ہوں، اپنے بندوں کی آزمائش کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں رہ کر میری طرف کون راغب ہوتا ہے اور میری بات میں کون جھکتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک آزمائش کا امتحان کا گھر بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں جا کر خوبصورت ارشاد فرمایا ہمیشہ رہنے والی ہر نعمت، کیا ہر وہ نعمت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابقا جو طے کی ہے، جو مستقل ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کیا ہے اور وہ بہتر بھی ہے اور وہ مستقل رہنے والی ہے، تو وہ ہے کیا ہے کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ میرے پاس ہے۔ رزق ربک خیر و ابقا، یعنی پوری آیت میں اپنے بندے کو ہدایات کی، اپنے بندے کی اصلاح کی، اپنے بندے کی تربیت کی،
زبان نبوت کے حوالے سے اور تربیت کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ لنفتنہم فیہ، یہ تو آزمائش ہے، بڑے آئے اور بڑے چلے گئے، پریشان نہیں ہونا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد رب نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کتنا پیارا جملہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اگر تم دیکھو کہ بہتر اور باقی رہنے والا جو خزانہ ہے، جو رزق ہے، جو نعمتیں ہیں، وہ کس کے پاس ہے؟ فرمایا رَبِّكَ، وہ تیرے رب کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ وہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خصوصی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ حکم کرو، کیا حکم کرو اپنے گھر والوں کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اللہ تعالیٰ حکومت فرما رہا ہے کہ حکم کرو اپنے گھر والوں کو عبادت تعالیٰ کس کا؟ فرمایا بالصلاۃ، نماز کا، یعنی خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو نماز کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکماً یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خود بھی نمازی بنو، گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دو، نماز کی تعلیم دو، نماز کے لیے راغب کرو، نماز کے لیے تیار کرو، نماز پڑھنے کے لیے ان کے دل میں ایک فکر پیدا فرماؤ۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ اس سے بھی خوبصورت فرمایا، فرمایا وَاسْتَبِرْ، کیا فرمایا؟ وَاسْتَبِرْ، فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اس میں لیکن عارضی طور پہ نہیں کرنا، ہوتا ہے بس اوقات ایک کام شروع کیا بند ہو گیا، پھر شروع کیا پھر بند ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس میں آپ نے استقامت حاصل کرنی ہے۔ کیا؟ استقامت، مستقل کام شروع کرنا ہے۔ اب کوئی دنیا کا یا دین کا کام لے لیں، دنیا کا ہے، دین کا ہے، اگر تو دنیا کا کام لے لیں، اگر اس میں استقامت نہیں ہے، استقامت کہتے ہیں تسلسل کو، کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں تسلسل، متواتر، لگاتار۔ اور آگے فرمایا تسلسل بھی، استقامت بھی ہو، پھر اس میں اخلاص بھی ہو۔ آپ کی مرتبہ ہم اپنی زبان میں کچھ بلا کہتے ہیں کہ یار تیری نیت صاف نہیں ہے، اگر تیری نیت صاف ہوتی تو یہ کام ہو جاتا۔ جن کو پنجابی کہتے ہیں نیتا نو بھاگ، اور حدیث کہتی ہے نیت المومن خیر من عملہ، جب آدمی کسی کام کے لیے مخلص ہو جائے، دل سے تیار ہو جائے، اخلاص پیدا کرے، کوئی کام ہو، وہ دنیا کا ہے، وہ دین کا ہے، وہ کبھی کام رکتا نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو۔ استقامت کی تعریف آپ کو میں نے ابھی بیان کر دی ہے۔ استقامت کی تعریف ہے تسلسل، مسلسل، متواتر، لگاتار کر رہا ہے، لچک نہیں آ رہی، سستی نہیں آ رہی، ترک نہیں ہو رہا، لیکن تسلسل کرتا جا رہا ہے۔ کیا؟ مسلسل کر رہا ہے، یہ ہوگی استقامت۔ اور اخلاص کہتے ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو مخلص بنا لینا، یعنی مخلص ہو کے دلوں کام کرنا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار تو دلوں کام نہیں کر رہا، تو دل سے اس کام کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر تو دل سے تیار ہوتا تو یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جاتا، یہ کام ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 132
16واں پارہ اور سورۃ طٰہٰ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیں، دینے کے بعد آپ بھی اور گھر والے وَاسْتَقِمْ عَلَيْهَا اس میں استقامت حاصل کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ استقامت، تسلسل، چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نسألک رزقا، فکر نہ کرے، کیا فکر نہ کرے اس کا رزق، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمایا پریشان نہیں ہونا، فکر نہیں کرنا۔ مولا کیا فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ پر رزق کا سوال نہیں کریں، ہم آپ پر رزق کا سوال نہیں، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کریں کہ ہم آپ سے رزق مانگیں، ہم آپ سے رزق کی طلب کریں، سمجھیں۔ اور تیرا کام ہے میری بارگاہ میں جھکنا، تیرا کام ہے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ نحنو نرزقک، رزق دینے والے ہم ہیں۔ کیا فرمایا؟ رزق دینے والے ہم ہیں، ہم آپ سے رزق نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے رزق کی طلب نہیں کریں گے، رزق دینے والے ہم ہیں، رزق ہمارے پاس ہے، رزق کے مالک ہم ہیں، رزق کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ آگے فرمایا نحن نرزقک، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک یا زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا نحن، ہم، اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے تو وہ کہتا رزق دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، لیکن وہ فرما رہا ہے رزق دینے والے ہم ہیں۔ ایک بڑا خاص نکتہ ہے، کیا ایک بڑا خاص نکتہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں فرمایا کہ ہم رزق دینے والے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا رزق دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ تعلیم میں ماشاءاللہ آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر دونوں میں تو اس میں ایک ہی نظر آتا ہے، اور اگر کہو ہم تو سننے والے کہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی کافی تعداد میں ہیں۔ مثلا اگر میں کسی کو کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، اس کو بھی محسوس ہوگا کہ ایک ہی میرے ساتھ ہے۔ اگر میں اس کو یہ کہوں پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اس کا حوصلہ بلند ہوگا، وہ سمجھے گا کہ اکیلا نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں ساتھی ہیں جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا حوصلہ بلند ہوگا۔ اب وہ کتنے ہیں پتہ نہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 100 ہیں، لیکن جب لفظ نکلنا ہم تو سننے والے کو حوصلہ ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ تعامل کرنے والے، مدد کرنے والے، میرے ساتھ چلنے والے تھوڑے نہیں ہیں، اور زیادہ ہیں۔ میں طاقت تھوڑی ہے، ہم میں طاقت زیادہ ہے، میں دبدبہ تھوڑا ہے اور ہم میں دبدبہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ لیکن قربان جائے جب رزق کی باری آئی رب کہتا پریشان نہیں ہونا، نحن نرزقک، ہم رزق دینے والے ہیں، ہم رزق دینے والی بہت بڑی طاقت ہے
اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو اس نے اپنی طاقت کا اظہار، اپنی طاقت کو بیان کیا ہے سیغہ جمع میں، نام کہ ہم رزق دینے والے ہیں، یعنی طاقت، یعنی رزق دینے والی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک حدیث قدسی ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے ابن آدم، تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہوتا ہے۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ڈر، خوف، اندیشہ کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنی بندے سے۔ اے ابن آدم، اے ابن، تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ایک انداز ہے، اپنے بندے کی حوصلہ افزائی کرنے کا انداز ہے، اس کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے، تمہیں ڈر کس چیز کا ہے؟ اندیشہ کس چیز کا ہے؟ ہاں، تمہیں ڈر اس چیز کا ہے کہ تیرے رب کے خزانے خالی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا نہیں، اے ابن آدم، تیرے رب کے خزانے نہ خالی ہوئے تھے، نہ خالی ہیں، نہ خالی رہیں گے۔ جب سارے خزانے رب کے ہر وقت بھرے رہتے ہیں اور ہیں بھی تیرے لیے، تو اے ابن آدم، تو پھر ڈر میں رہتا ہے، خوف میں رہتا ہے، اندیشہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اے ابن آدم، بے فکر ہو جا، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو تیرے رب کے خزانے بہت وسیع ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑے عظیم ہیں، میرے خزانے کبھی خالی نہیں ہوئے، تو تو نے پریشان بھی نہیں ہوگا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر ایک کی زبان پہ جملہ ہے، یہ مہنگائی ہو گئی، اور حقیقت ہے یعنی آپ کے ساتھ ہی یہ جو حالات پیدا ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر وقت کے حکومت، وقت کے سربراہ، ایم پی اے ہیں، ایم ایل اے ہیں، وزیر ہیں، کرنل ہیں، جنرل ہیں، گورنر ہیں، جتنے بڑے بڑے ہیں، حضرت صاحب وہ خود بڑے امیر ہیں، وہ بڑے امیر ہیں، محترم، اگر وہ گورنمنٹ سے کچھ بھی نہ لیں گے، یا گورنمنٹ سے تنخواہ بھی نہ لیں، کوئی چیز نہ لیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو کوئی نقصان، کیونکہ وہ بڑے امیر ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور فاروقی میں کچھ قحط پڑ گیا، قلت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ قلت ہو گئی، تو آپ نے پیٹ میں گڑ گڑ، کیا پیٹ میں جیسا گڑ گڑ ہوتا ہے نا، گڑ گڑ ہوا، تو آپ پیٹ سے مخاطب ہوئے کہ اس وقت تک گھی استعمال نہیں کرنے دوں گا جب تک ساری عوام تک گھی نہیں پہنچ جائے۔ اپنے پیٹ سے مخاطب ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جملے ہیں اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الزہد میں لکھا ہے، اور جملے کیسے ہیں؟ فرمایا گڑ گڑ ہو یا نہ ہو، مجھے تجھ سے غرض نہیں ہے، مجھے غرض ہے تو اللہ کی مخلوق سے غرض ہے۔ جب تک اللہ کی مخلوق تک نہیں یہ چیز پہنچے گی، اس وقت دیر یا ترمیم نہیں جائے۔ وہ وقت کے سربراہ تھے، خدا کا قسم، وہ وقت کے سربراہ تھے، وہ ان کے دل میں خوف تھا۔ آگے چلا اسی موضوع کے اندر آگے کی چیز آ رہی ہے بڑی خاص، وہاں حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ نے 10-12 قسمیں اٹھائی ہیں. کتنی؟ 10-12. فقط بیٹی نے کتنی لفظ استعمال کیے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کی بیوی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بیٹی ہے. تو جب فتوحات ہوئی، کیا فتوحات، فتح ہوئی، مال غنیمت آ رہا ہے، مال جمع ہو رہا ہے، باہر کے وفد آ رہے ہیں. جب بڑے بڑے علاقے ملک فتح ہوئے تو وہ لوگ وفد آتے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے کہ وہ عمر فاروق کون ہے کہ جو مدینے کی بستی میں بیٹھ کر اتنی کمان کر رہا ہے کہ جدھر بھی وہ جاتے ہیں فتح ہی فتح ہے. وہ عمر ہے کون؟ وہ ایک مختلف وفد ملاقات کرنے آتے تھے. تو آپ کی بیٹی نے ایک دن عرض کیا، ابا جی باہر کے وفد آتی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے کہ وہ عمر کون ہے. وہ عمر کون ہے؟ اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کا لباس کیسا ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا، اس کے باڈی گارڈ کتنے ہوں گے، اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، وہ کس شان سے آتا ہوگا، وہ ہے کیا. وہ دیکھنے آتے ہیں، ملاقات کے لیے آتے ہیں. تو آپ ایک لباس اچھا سا بنا لیں، جب وفد آئے تو اس وقت وہ لباس پہن لیا کریں. اتنے پابند لگے ہوئے آپ کے لباس پر. نمبر 2، دوسرا نمبر عرض کے ابا کی جب باہر وفد آتا ہے نا وہ اچھا سا کھانا تیار ہو جائے، آپ بھی کھا لیا کریں، ان کی مہمان نوازی بھی کر دیا کریں. یہ اتنا جملہ تھا آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا. خدا کی قسم وہ گفتگو مجھ سے نہیں پڑھی گئی. جب میں نے اس کے اندر تحریر کی ہوئی ہے، بیان میں نے کر دی آگے جا کر انشاءاللہ، لیکن خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں 10 سے 12 قسمیں اٹھائی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. قسم اٹھاتے پھر گفتگو کرتے، پھر قسم اٹھاتے پھر گفتگو کرتے، پھر قسم اٹھاتے پھر گفتگو کرتے. اب جاری گفتگو ہو گئی، خود بھی رو رہے ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے. اور آخر کر بیٹی نے کہا باجان جس راستے میں تم چل رہے ہو تم چلتے رہو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بیٹی پوری دنیا کی فتوحات، پوری دنیا کا غلبہ، پوری دنیا کی فتح، یہ ساری قصتیں، یہ مقام، یہ عروج، یہ بلندیاں، یہ مقاموں پر چلے، یہ لباسوں سے ڈر رہے ہیں، یہ اچھے کھانوں سے ڈر رہے ہیں. یہ دو کچھ ہے بیٹی، یہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرنے سے ڈر رہے ہیں، یہ آقا کی زندگی کو اپنانے میں ہے. بیٹی میں تمہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ اتنا بتا دے کہ تو نے میرے آقا کے ساتھ وقت گزارا ہے. خامد ایک بیوی کی قربت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے. صرف اتنا بتا دے کہ تو نے نبی پاک کا بستر کیسا دیکھا، تو نے نبی پاک کا کھانا کیسا دیکھا ہے. اور اگر کھانا اچھا تھا، لباس اچھا تھا، بہترین تھا، خوبصورت تھا، تو میں بھی سارا کچھ کر دیتا ہوں. بیٹی مجھے چلنے دیں اسی راستے پر جس راستے پر میرے 2 دوست چلے ہیں. ایک دوست میرے آقا ہے، ایک دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جس راستے پر میرے 2 دوست چلے ہیں عمر فاروق بھی اسی پر چلے گا، اس راستے سے کبھی ہٹے گا نہیں. اب یہاں کی جملہ اور شامل کرنا چاہتا ہوں. اللہ جب فارس فتح ہوا نا، کیا فارس یعنی ایران کا نام فارس کا نام، یہ فتح ہوا تو اس وقت 2 حکومتیں پوری دنیا میں سپر طاقتیں تھیں. جب آقا اسلام کا دور تھا، جب علاقہ کے غلاموں کا دور تھا، خلفائے راشدین کا دور تھا، 2 طاقتیں سپر تھیں. ایک کا نام ہے روم اور ایک کا نام ہے فارس. ایک کا نام ہے روم اور ایک کا نام ہے فارس یعنی ایران. یہ اس وقت پوری دنیا کی سپر طاقتیں تھیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سب سے مشکل، سب سے سخت مقابلے اگر کرنے پڑے ہیں تو
یا فارس سے یا روم سے کرنے پڑے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب طارق ابن زیاد کیا جملہ سن لیں اور اپنے دامن میں رکھ لیں، وہ ہمارے اس پہ عمل نہیں ہے۔ میں بیان کرنے والا خود اندر کا ضمیر جوڑتا ہے اور اندر بڑی عجیب سی لڑائی اندر شروع ہو جاتی ہے۔ ضمیر کہتا ہے بیان کرنے والوں کتنا تمہارا اپنا اس پہ عمل ہے، کتنا اس پہ عمل کر رہے ہو، کتنا اس راستے پہ چل رہے ہو۔ اندر کا ضمیر جو جوڑتا ہے خدا کی قسم۔ حضرت طارق ابن زیاد، حضرت بولیے حضرت طارق ابن زیاد جب عیسائیوں کے مقابلے میں نکلے، عیسائیوں کے مقابلے میں نکلے تو 17,000 فوج تھی طارق ابن زیاد کے پاس علیہ تھا۔ کتنی؟ 17,000۔ اور پتہ چلا کہ عیسائیوں کی فوج 70,000 ہے۔ کتنی؟ کتنی؟ عیسائیوں کی جو فوج ہے اس کی تعداد 70,000 ہے اور ادھر 17,000۔ کتنا فرق ہے؟ پھر اسلحہ ان کے پاس، ساز و سامان ہے، جنگ کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، سامان کے لحاظ سے بھی اور تعداد کے لحاظ سے بھی۔ تو جب طارق ابن زیاد علیہ السلام نے جب دریا عبور کیا تو حکم کیا کشتیوں کو آگ لگا دو۔ کیا؟ خدا کشتیوں کو آگ لگا دو، جلا دو، خاک کر دو۔ ساتھی کہتے ہیں اے ہمارے سپہ سالار، اے ہمارے سپہ سالار، تو واپس نہیں جانا؟ کیا واپس نہیں جانا؟ اب جملہ سن لیں، آپ نے جملہ کہا جو قیامت کی صبح تک چمکتا رہے گا اور چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ جب ساتھی نے پوچھا واپس نہیں جانا، ساری کشتیوں کو آگ لگا دیے اور ساری کشتیاں جلا دیے، آگے سے جواب دیتے ہیں یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہی تو میں یہ بس لفظ نہیں ہے کہ میں طارق ابن زیاد کے جملے کو کتنا خوبصورت بنا کر گلدستہ پیش کروں۔ طارق ابن زیاد کہتے ہیں کشتیوں کو آگ لگا کر اور کشتیوں کو جلا کر، یہی تو آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مومن جس میدان میں قدم رکھ دیتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا ہے، وہ فتح کا پرچم لہرا کر جاتا ہے، وہ واپس نہیں جاتا۔ جہاں مومن قدم رکھتا ہے وہاں لفظ مومن استعمال کیا ہے۔ طارق ابن زیاد نے، طارق ابن زیاد نے جملہ استعمال کیا ہے کہ جہاں مومن بولیے جس میدان میں قدم رکھ دیتا ہے پھر وہ واپس جاتا، وہ کٹ جاتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ واپس لوٹنے کی ارادہ نہیں کرتا ہے۔ پھر خدا کی قسم پھر ادھر 70,000 تھے اور ادھر 17,000۔ پھر 17,000 نے جب سنا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، ابھی آمنا سامنا بے بات ہو گئے، آمنا سامنا نہیں ہوا، ابھی جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، طاقت کا مظاہرہ ابھی نہیں ہوا، ابھی طاقتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تعداد نظر نہیں آ رہی۔ جب عیسائیوں نے سنانا کہ مسلمانوں نے کشتیوں کو آگ لگا دی ہے اور کشتیاں جلا دی ہیں، واپس کا ارادہ نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم 70,000 فوج نے یہ جملہ سن کر میدان سے پہلے ہی بھاگ آئے، میدان کو چھوڑ گئے، بھاگ گئے اور 17,000 فوج فتح کے پرچم لہرا۔ کیا تھی؟ پھر آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طاقت تھی۔ یہی جملہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ باقی چیز رہنے والی کون سی چیز ہے؟ نعمت کیا ہے؟ انعام کیا ہے؟ طاقت کیا ہے؟ دبدبا کیا ہے؟ روب کیا ہے؟ فتح کیا ہے؟ عزت اور وقار کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ مولا تقویٰ کیا ہے؟ آج کا قربان جائیں، فرمایا تقویٰ کیا ہے میرے بندو؟ تقویٰ یہی ہے کہ تیری زندگی میں سے میرے محبوب کی زندگی میں بنا جائے۔ بہرحال یہ بات میں کبھی کرتا ہوں، میں ایک بات کرنے لگا تھا جو فروغ
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، وہ بات کرنے لگا ہوں بڑا سننے والا ہے، جب کہ فارس فتح ہوا، فارس فتح دن کون سا؟ ایران، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ نے وہاں پہنچی، جب وہاں پہنچے تو کھانا کھا رہے تھے اور فارس میں بڑے بڑے عمراء سارے بیٹھے، بہت بڑا ملکہ ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ باتیں کرتے مطلب شرم آتی، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، خدا کی ذاتی قسم بات کرتے ہو جب شرم آتی ہے، اور جب تنہائی میں خلوت میں جاتی ہے نا، پھر زمین سے جوڑتا ہے کہ قوم تیرے پاس جمع پڑنے آئی تھی، اس قوم کو کیا دیا ہے، اس قوم کو سنایا کیا ہے۔ ہاں عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کی بات ہے، وہ انسان کی اپنی قسمت ہے، اپنا مقدر ہے، وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ اپنی فکر کی بات ہوتی ہے۔ قربان جائیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی کبینہ، اور اس میں بڑے بڑے وہی نبی والا بولا ہے، بڑے بڑے عمراء بیٹھے ہوئے، عمراء۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے دیکھا کہ یہ حضرت حذیفہ کو بھیجا گیا ہے، وقت کے سربراہ نے بھیجا ہے، یہ سربراہ کو کیا ہے، تو سب کی نظر حذیفہ کی طرف تھی، کس کی طرف؟ تو حضرت حذیفہ کھانا کھا رہے ہیں، تو حذیفہ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ ہم تو شادیوں پر جب کھانا کھلتا ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح کھانے کو پڑھتے ہیں یار، یہ مسلمان قوم کا حال ہے یار، ہم غیروں کو کیا کہیں۔ اور میں اپنے ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں، تیار کرتا رہتا ہوں اور کہتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں کہ پریشان نہ ہوا کریں۔ میں ابھی سے اسی اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم، اے ابن پریشان نہ ہوا کر، پریشان نہ ہوا کر، پریشان نہ ہوا کر، میرے خزانے کبھی خالی نہ ہوئے تھے، نہ خالی ہیں، نہ خالی ہوں گے۔ اے ابن آدم کیوں پریشان ہے؟ اور میں اکثر باہر بھی تقریروں میں بھی سب لوگوں سے ایک دو ضرور کرواتا ہوں، تم سے بھی کروا رہا ہوں کہ سارے کہو الحمدللہ۔ کیوں ہم نے الحمدللہ کہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ بھائی تعالیٰ کا شکر ہے کہ رزق کو نے اپنے ہاتھ میں رکھا، وگرنہ رزق بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا، غریبوں کو الٹا لٹکا کے جو بھوکے مارتے، جس طرح سندھ اور بلوچستان میں بڑے بڑے تقیداروں نے غریبوں کے ایک خاندان قید کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کفر کی حالت میں خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایمان کی یعنی کلمہ پڑھنے کی صورت میں ادھر کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں اور ادھر خدا کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے آن قریب میرا بھی وقت آنے والا ہے۔ لوگوں کو غلام بنانے والوں اور لوگوں کو قید کرنے والوں چاہتے تیرے لیے بھی انشاءاللہ دو ہیں۔ میں جب امام غزالی کے قول کی طرف جاتا ہوں، مجھے جو تفاقہ ہے کہ بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہے۔ قربان جو مولا تیری ذات پر کہ تمہیں رزق اپنے، اور جب وہ کہتا ہے ابن آدم اس حدیث کو آج سے کوئی 6-7 سال قبل سردیوں میں نے اس کو پڑھا، میں سردیوں میں رات 2:30 بجے تقریر کر کے آیا، تو یہ میں کتاب نہیں لایا تھا، ابھی اس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، اور تو پہر بھی ہو گیا، صبح میں نے کلاس بھی دینی تھی، لیکن میں نے اس کتاب کو بھی پڑھی، تو میں ان کتابوں میں الماری کے قریب میں کھڑے کتاب نکالی نا، تو سامنے فرمان سامنے ایسے کھولا، سامنے آ گیا، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑے رہ گیا، میں ہفتہ رہ گیا، میں بیٹھا رہ گیا، میں دیکھتے ہی رہ گیا، میں خدا کی قسم وہاں کھڑے رہ گیا، اور دوسرے میری کفیت تھی نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں ایک ہی میں مولا قربان کو تیرے فرمان پر، وہ اپنے بندے کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، تو اپنے بندے کی اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے،
تو اپنے بندے کو اتنی تسلی دیتا ہے کہ میں تمہیں پڑھا اے ابن آدم، تمہیں اندیشہ، تمہیں ڈر، تمہیں خوف کس چیز کا ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ ہاں ہاں اے ابن آدم، اس لیے تو ڈر رہا ہے کہ تیرے گھر کے خزانے خالی ہو گئے۔ فرمایا میرے خزانے کبھی خالی ہوئے نہیں ہے، ہوں گے بھی نہیں، وہ بھری رہتے ہیں۔ تو جب میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، تو خزانے میرے ہیں تیرے لیے تو بھری رہتے ہیں، تو پھر تو پریشان کیوں ہے؟